اور اب یہاں سے ہم نیا سبق آج کا پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، يُعْجِبُكَ وہ تجھے پسند آتا ہے۔ قول بات کو کہتے ہیں۔ بات اردو میں ہم مؤنث کسی کی بات پسند آتی ہے یا کسی کی بات پسند نہیں آتی، مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ قول عربی میں مذکر ہے۔ مَن يُعْجِبُكَ قولہ، جس کی بات تجھے پسند آتی ہے، جس کی بات تجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ، اللہ عَلَىٰ فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ، أَلَدُّ بھی، الخصام بھی جھگڑنے والا ہے، اور الد بھی بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو دو، الد اور خصام دونوں جھگڑے کے لیے ہیں، اس کی شدت کو ظاہر کرنے والے کہتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں بے انتہا جھگڑوں سے کام لیتا ہے، بحث کرتا ہے۔ تجھے اس کی، اے نبی، بات پسند آتی ہے دنیا کے کاموں کے بارے میں، اور کیونکہ وہ آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے قسمیں کھاتا ہے اس کے بارے میں جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا شخص ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کی بات تجھے پسند آتی ہے۔ مَن يُعْجِبُكَ، جو تجھے پسند آتا ہے، قَوْلُهُ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، عَلَىٰ، اس پر، مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ، الخصام، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ الد بہت زیادہ جھگڑنے والا، الخصام جھگڑنے والا۔ تو ہم پھر اردو میں یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا جھگڑنے والا ہے، پھر بہت زیادہ لگا کے ایک ہی دفعہ جھگڑے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ، الد الخصام، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ، تولا کے اب کئی مطالب ہیں۔ تولا کا ایک ترجمہ یہ ہے وہ پھر گیا، he turned away, he turned his back، اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ تو تولا وہ پھر گیا، تولا وہ حاکم بنا، صاحب اختیار بنا، وہ حکمران بنا۔ اور تولا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے دوست بنا لیا۔ تو قرآن کریم نے ان سارے مطالب میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ہر جگہ پہ اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھ کے اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کون سا ترجمہ فٹ آتا ہے۔ تو یہاں پہ حکمرانی کا ترجمہ ہے، صاحب اختیار ہونے کا ترجمہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ حکمران بنتا ہے، تولا وہ حکمران بنا، وہ صاحب اختیار بنا۔ سعیٰ فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے۔ سعیٌ، کوشش کو کہتے ہیں، سعیٰ اس نے کوشش کی، یسعیٰ وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اذا کی وجہ سے تولا بھی ماضی ہے، سعیٰ ماضی ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے اذا کی وجہ سے، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو وہ ماضی سے چینج کر دیتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ بنتا ہے، سعیٰ فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد کرے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ، اور وہ فصل کو تباہ کر دے۔ ہلاکا، اس نے ہلاک کیا، یہلکو وہ ہلاک کرتا ہے۔ فصل کو ہلاک کرنے سے مراد ہے کہ فصل کو تباہ کر دے۔ اور آگے نسل کا بھی آیا ہے، اس میں نسل ہی ہوتی ہے، پروجنی۔ لیفسد فیہا، کہ وہ زمین میں فساد کرے، یفسد وہ فساد کرتا ہے، لی یفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس زمین میں، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،
اور فصلوں کو اور نسلوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ واللہ اور اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا، پھر میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، وَإِذَا اور جب، تولا وہ حاکم بنتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ وہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث اور الحرث فصل، وہ فصل کو تباہ کر دے، والنسل اور نسل کو، یعنی لوگوں کی نسل ہی ختم کر دے، ایسی نسل جو اس کے خلاف کھڑی ہو سکے، جو اس کے مقابل پہ کھڑی ہو سکے۔ واللہ اور اللہ لا يحب الفساد، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، قیلا کہا گیا، پھر اذا شروع میں ہے اس لیے پھر مضارع میں ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اس سے کہا جاتا ہے، تقوی اختیار کر، اللہ اللہ کا، اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اخذہ العزت بالإثم اس کی عزت اس کو گناہ پر پکڑ لیتی ہے، اخذتہ العزت، العزت فاعل بن رہا ہے یہاں، اخذتہ العزت اس کی عزت پکڑ لیتی ہے اس کو، ہو بالإثم گناہ پر، یعنی وہ خود اپنی انا کی وجہ سے، جھوٹی عزت کی وجہ سے گناہ پر قائم رہنے میں مجبور ہو جاتا ہے، خدا کا تقوی اختیار نہیں کرتا۔ فحسبہ جہنم، حسبہ اس کے لیے کافی ہے، جہنم و جہنم، پس حسبہ کافی ہے اس کے لیے، جہنم و جہنم، ولا اور ضرور بئسا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، یعنی جہنم ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اخذتہ العزت بالإثم اس کی عزت اس کو گناہ پر پکڑ لیتی ہے، فحسبہ جہنم بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولا بئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، المہاد ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ ابتغاء حاصل کرنا، چاہنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا، ابتغاء طلب میں، چاہت میں، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، مرضات رضامندی، pleasure of اللہ۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یشری جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، نفس من یشری جو بیچ دیتے ہیں، نفس اپنا نفس، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جن کی عزت، جھوٹی عزت ان کو گناہ پہ پکڑے رکھتی ہے، اور ان کا جہنم ٹھکانا ہے کہ وہ اپنی انا کی وجہ سے نہیں مان لاتے، خدا کا تقوی اختیار نہیں کرتے، نبی کی بات نہیں مانتے، جیسے ابو جہل نے کیا، جیسے مکہ کے سرداروں نے کیا، اور یہی کہا کہ اگر کوئی نبی بھیجنا بھی تھا، اگر نبوت آنی بھی تھی، تو ہم اتنے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں عطا؟ یہ وہ انا ہے جو انسان کو نیکی سے محروم کر دیتی ہے، اور وہ پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی فرعون کے ساتھ ہوا موسیٰ کے مقابلے میں، کہ حضرت موسیٰ فرعون کے اپنے درباری اس کو کہتے تھے کہ بس کرو، جیسے جیسے موسیٰ کہہ رہا ہے ویسے ویسے ہو رہا ہے، اور نشانات وہ دکھائی جا رہا ہے، لیکن ان سب نشانوں پہ یہی کہتا تھا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑنا۔ حالانکہ اپنے اس کے قریبی ساتھی بھی اس کو کہتے تھے کہ مان جاؤ، بس کرو، چھوڑ دو تاکہ اور زیادہ عذاب نہ آئے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہ وہ کہتا تھا نہیں، میرے علاوہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کوئی اور طاقتور ہستی ہے، میرے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں بنی اسرائیل، اس لیے جو بھی موسیٰ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا۔
تو اتنے قریبی ساتھی بھی اس کو توجہ دلا رہے ہوتے تھے لیکن نہیں مانتے. ایک وہ گروہ ہے جو اس آیت 207 میں 207 میں بیان ہوا ہے. دوسرا گروہ 208 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں وقف کر دیتے ہیں، جو بھی ان کے پاس ہے خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسے ہی بندے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. رؤوف، کائنڈ، مہربان، شفقت کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، السلم اطاعت، کافتن سب کے سب، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ. السلم سلامتی اور اطاعت. سلامتی بھی ترجمہ ہے اس کا. سلامتی کیا ہے؟ امن ہے. امن کیا ہے؟ اطاعت. تو امن کے ساتھ اطاعت کے ساتھ تم سب کے سب داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم تم سلامتی میں یعنی اطاعت میں داخل ہو، پتن سب کے ساتھ. تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو. خطوۃ واحد ہے، خطوات جمع ہے، فٹپس، قدم. ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی. انہ لعدو مبین، یقین وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. انہ یقیناً وہ تمہارے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم اطاعت میں داخل ہو جاؤ، کافتن سب کے سب. ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم پھسل جاؤ، زللتم پھسل گئے. فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، من بعد اس کے بعد، ما جاءتکم جو تمہارے پاس آ گئے، البینات کھلے کھلے نشانات. اگر کھلے اپنے پاس کھلے کھلے نشانات بھی تم پھسل جاؤ، پھر تم شیطان کی طرف پھسل جاؤ اور حق کی طرف نہ آؤ. فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. خدا کو نہیں ہرا سکتے تم. جب وہ مناسب سمجھے گا تمہیں پھر سزا بھی دے گا، حکمت والا بھی ہے وہ. فَإِن پس اگر زللتم تم پھسل جاؤ، من بعدی اس کے بعد، ما جاءت جو آ چکے، کم تمہارے پاس، البینات کھلے کھلے نشانات. تمہارے پاس کھلے کھلے نشانات کے آ جانے کے بعد، ان زللتم اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ، عزیز حکیم غلبے والا اور حکمت والا ہے. آخری آیت ہے آج کی. حل ینظرون وہ نہیں انتظار کرتے، الا سوائے اس کے، ان یأتیہم اللہ، حل لا کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو یا حل کویسچنیر کے طور پہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے. حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم کہ ان کے پاس آئے، اللہ اللہ، فی ظلل من الغمام، فی ظلل سایوں میں، ظلل سائے، شیڈ، شیڈوز اور شیڈز، من الغمامی بادلوں کے. کفار مطالبہ کرتے تھے نا کہ تم جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ اگر نہیں ماننا تو عذاب آئے گا خدا تعالیٰ کا، تو خدا کو لے کے آؤ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا عذاب لے کے آؤ. تو خدا تعالیٰ پھر اس سائٹ میں بتا رہا ہے کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے، یعنی وہ عذاب جو خدا کی طرف سے مودع ہے وہ ان کے پاس آئے. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. باقی تو جہاں تک نبی کے حجت کو پورا کرنے کا
की बात है वो तो नबी ने खोल खोल के इनके ऊपर बयान कर दिया है। अब सिर्फ एक ही चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, और वो एक चीज ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि बादलों के साए में वो अजाब आए जिसका इनको वादा दिया जा रहा है। इसलिए उनकी तरफ से खुदा तआला कह रहा है हल यंजुरूना, वो नहीं इंतजार करते, इल्ला सवाए इसके अन यअतियहुमुल्लाहु कि अल्लाह उनके पास आए, फी जुललिन सायों में, मिनल गमामी बादलों के, वल मलाइकतु और फरिश्ते आए, वक़ुज़ी अल अम्र और मामले का फैसला कर दिया जाए। अब तो ये चाहते हैं कि बस हमारे साथ ज्यादा बहस ना करो। कुरान करीम भरा पड़ा है इस इन स्टेटमेंट्स के साथ कि वो हजरत साले को भी यही कहते थे कि बस कर, मा नफ़क़हु कसीरन मा तक़ूलु कसीरन मिम्मा तक़ूल, कि जो तू ज्यादा बातें हमसे कर रहा है, हमने उसकी मिसाल बयान की है। और फरमाया कि एक ही चीज का वो इंतजार कर रहे हैं कि खुदा या उसके फरिश्ते बादलों के साए में आए, यानी अजाब की शक्ल में, वक़ुज़ी अल अम्र, बात का फैसला कर दिया जाए। ये चीज है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। अब बाकी तो सारी हुज्जतें खुदा ताला ने पूरी कर दी नबी के जरिए से, हर एक पैगाम पहुंचा दिया, हर किस्म के निशानात को खोल खोल कर उन पे वाजे कर दिया, फिर भी वो नहीं माने। फिर इसका तर्जुमा करता हूँ, हल यंजुरूना, वो इंतजार नहीं करते, इल्ला सवाए अन यअतियहुमुल्लाहु के अल्लाह उनके पास आए, फी ज़ुललिन सायों में, मिनल गमामी बादलों के, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी आए, वक़ुज़ी अल अम्र और मामले का फैसला कर दिया गया। कुज़िया वो निपटा दिया गया, उसका फैसला कर दिया गया। अल अम्र मामला, वक़ुज़ी अल अम्र और मामले का फैसला कर दिया जाए। व इलल्लाही, खुदा ताला कहता है याद रखो, इलल्लाही तुरजाउल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउ मुअन्नस का सीगा है, अल उमूर जमा है, अमरुन वाहिद है, उमूर जमा है। अम्र पहले आया था, उमूर अब आया, सब काम। तो मुराद है तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। इसलिए याद रखो कि ये मामला भी तुम्हारा, ये ख्वाहिश भी खुदा की तरफ लौटाई जाएगी, और तुम्हें तुम्हारे किए गई जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, वो तुम्हें मिलके रहेगा। व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउल उमूर तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। तो ये हमारा रुकू खत्म हुआ आयत नंबर 211 तक सूरह बकरा की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम पहले इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।